اکثر لوگ اپنی منچاہی چیزوں کے لیے اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہر ممکن تدبیر کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو سنو، وہ عرش کے تمام خزانوں کا مالک ہر اس شے پر پوری دسترس رکھتا ہے جو تم سے کھو چکی ہے یا جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں ہرگز خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور اللہ بڑی قدرت والا اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا رب نہ تو تمہاری حاجتوں سے غافل ہے اور نہ ہی تمہاری حالت سے بے خبر۔ اور اگر آج تمہیں لگ رہا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا اور تمہیں اپنی زندگی میں چیزیں بکھری اور بے مقصد دکھائی دے رہی ہیں، تو اگر تم کائنات کے بندھے ہوئے نظام اور آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو، اپنی نیند اور بیداری کے روز و شب کے اس انتظام پر ذرا غور تو کرو، تمہیں ہر چیز کے اندر ایک حکمت نظر آئے گی۔ تو جب اس حکیم نے اس کائنات میں کوئی کام بے مقصد نہیں کیا تو وہ تمہاری زندگی کو یہ بے مقصد کیوں چھوڑے گا؟ قرآن خود کہتا ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے، اور اللہ اپنی نشانیاں تم پر روشن کرتا ہے، شاید کہ ان نشانیوں میں تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ اور اگر تمہارا دل شدت سے کسی ناممکن دعا کی قبولیت کا منتظر ہے تو یاد رکھو کہ جن معاملات سے تمہاری قریب ترین دلچسپیاں وابستہ ہیں، تم تو ان کے متعلق بھی کوئی علم نہیں رکھتے۔ ایک اچانک کا حادثہ تمہاری پوری تقدیر بدل سکتا ہے، جس کی تمہیں ایک لمحہ پہلے تک خبر نہیں ہوتی۔ تو پھر تم اپنے معاملات بھی اللہ ہی کی تدبیر اور اسی پر بھروسہ کیے رکھو، کیونکہ جب ساری امیدوں کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں نا، تو اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں ہوتا جس کا تم دامن تھام سکو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی خدا نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، اور وہی تو ہے جو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ناممکن دعا کی قبولیت میں سب سے تیز رفتاری کا کام کرتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نسبت ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور گمان کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہر آدمی کا گمان اس کی سمجھ، اس کے علم اور اس کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے اس کا گمان اللہ کے مطابق اسی قدر اچھا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کی پریشانیاں اسی طرح ختم ہوتی ہیں، اور اس کی دعا اللہ جلد قبول فرماتا ہے۔ اور اگر تم دن رات اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر اس کی قبولیت کے منتظر ہو، تو جان رکھو کہ جن لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اس کی رہنمائی اور مدد پر ہو، تو اللہ ان کا یہ بھروسہ ہرگز غلط ثابت نہ کرے گا، اور وہ ان کی ہدایت کے لیے بھی کافی ہے اور ان کی دستگیری کے لیے بھی، اور ان قریب وہ انہیں اس کا بہترین اور دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو سنو، وہ عالی ظرف اور مہربان رب کیا تمہاری چاہتیں اور تمہاری خواہشیں پوری کرنے سے قاصر ہے؟ کسی ایک چیز کو اچھا اور ایک کو برا سمجھنا یہ تمہاری اپنی رائے ہے، جو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے قابل قدر ہو، لیکن تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں سب سے بالا تر ہے، اور وہ پوری طرح باخبر ہونے کے بعد بھی تمہارے حق میں رحیم ہے، اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے کہ پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو،
اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا تو غم سے نڈھال تھا۔ جانتے ہو اللہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ یا تو وہ اسی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے جسے تم مانگ رہے ہو، یا وہ تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، یا پھر وہ کوئی بہترین انتخاب تمہارے لیے کرنا چاہتا ہے جو اصل اور حقیقی سکون کا باعث بنے۔ تو وہ دروازے جنہیں تم آج مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہو، تک رہے ہو، انہیں اللہ کے سپرد کر دو۔ جانتے ہو جو لوگ انتخاب کا حق اللہ کو سونپ دیتے ہیں نا، انہیں پھر کبھی اپنا سکون خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کی زندگی کو ایسے حسین رنگوں سے بھر دیتا ہے جو مستقل اور دیر پا ہوتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں پر تمہاری چاہت سے بڑھ کر نوازے گا۔ ان قریب تمہارے رب کی رحمت کی ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں جب تمہاری زندگی میں داخل ہوں گی تو تمہاری زندگی کا دھارا حیران کن معجزوں میں بدل جائے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔